السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حسنین معاویہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود حسنین معاویہ۔ اچھا، ایک دن میں بی ایس کی کلاس میں لیکچر دے رہا تھا تو اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا، سر جی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور رضا میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ اور اگر ان میں ڈفرینس ہے تو کیا ہے؟ تو مجھے مناسب لگا کہ یہ طلباء نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے، لہٰذا اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے اور اس ویڈیو کو اس طرح ریکارڈ کیا جائے کہ وہ پریزنٹیشن کی صورت میں ہو، سلائیڈز کی صورت میں ہو، تاکہ سامعین کو، دیکھنے والوں کو چیزیں جو ہیں وہ مثالوں کے ساتھ سمجھ آ سکیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی ارادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مراد ارادہ ہوتا ہے، مشیت کو ارادہ کہتے ہیں، اور رضا، ان دونوں میں فرق کو بیان کرنا ہے۔ تو چلیں ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشیت اور رضا ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ مشیت کس کو کہتے ہیں؟ رضا کس کو کہتے ہیں؟ مشیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے یا ان وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کہ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو مشیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کو، اللہ تعالیٰ کے چاہنے کو۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہیں، کسی چیز کا ارادہ کریں تو اس کو مشیت کہا جاتا ہے۔ اور رضا کا معنی کیا ہے؟ رضا کا معنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو، کسی عمل کو، کسی چیز کو پسند کرنا، اس سے خوش ہونا۔ تو یہ ہے ان کے درمیان بنیادی فرق، جس سے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو آگے انشاءاللہ ہمارے لیے باقی کی چیزیں سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ان دونوں کا فرق ضروری ہے، ان دونوں میں فرق جو ہے اس کو سمجھ لیا جائے، کیونکہ عام طور پر ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں ان دونوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بہت سے مسائل بھی ہمارے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ خاص بسا اوقات ان کا تعلق جو ہے وہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مشیت یعنی ارادہ اور رضا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو اگر ان کو غلط سمجھا جائے تو عقیدے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، تو بندہ عقیدے میں بھی چند چیزوں میں پھر غلط ہو جاتا ہے۔ چلیں اب اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ مشیت کا مفہوم کیا ہے۔ مشیت کو ذرا ڈیٹیل سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر ہم قرآن پاک سے آیت بھی پیش کر دیتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورۃ التکویر 29 آیت نمبر ہے یہ۔ اب کیا ہے؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی جو کچھ انسان چاہتا ہے وہ بھی اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ کے مشیت کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں جو ہے وہ اس میں داخل ہے۔ یعنی انسان کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے سے ہی ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آ رہے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ یہ سوالات آگے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو یہ سوالات بھی ہمارے دور ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مشیت اللہ تعالیٰ کی اجازت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور ارادے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا چلیں، رضا کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو پسند کرنا، اس پر خوش ہونا، اس سے خوشنودی اللہ تعالیٰ کی ہمیں حاصل ہو، تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد، ظلم، فساد، گناہ، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اچھا، پھر اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ ان اللہ یحب المحسنین، پسندیدہ چیز میں اللہ تعالیٰ کی نیکی ہے، احسان، احسان سے مراد نیکی بھی ہے، ایمان ہے، اطاعت ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اور ناپسندیدہ چیزیں، گناہ، ظلم، فساد، یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ہے تھوڑا سا ڈیٹیل سے مشیت اور رضا کا مفہوم، جو کہ آپ کو ایک پاور پوائنٹ کی سلائیڈز میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ چلیں اب ہم ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس کو جان لیتے ہیں۔
انشاءاللہ اس کو آگے ہم تھوڑا سا مثالوں سے بھی بیان کریں گے تاکہ ایک چیز ہمارے ذہن میں جو ہے وہ اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ اب دیکھیں اس پاور پوائنٹ کی سلائیڈ میں آپ کو 3 باکس بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور ہر باکس کے نیچے 2 باکس بنے ہوئے ہیں۔ رضا، پہلا باکس ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں کیا شامل ہے؟ یعنی ہم اس کو پہلے یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ہر نیکی، ہر حق کی بات، بھلائی کی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہر چیز جو اچھی ہو، نیکی کی ہو، حق اور بھلائی کی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ رضا میں شامل ہے۔ اچھا، اس کی پھر ہر چیز اللہ کی رضا سے ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو اس میں داخل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں داخل نہیں ہے، یہ ہم آگے مثال سے سمجھیں گے۔ دوسری چیز دیکھیں، مشیت یعنی ارادہ۔ اب اس میں نیکی اور برائی دونوں شامل ہیں۔ رضا میں صرف نیکی کی باتیں، حق اور بھلائی کی باتیں شامل ہیں، غلط چیز، غلط بات، برائی، بدی اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اور جو مشیت اور ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں نیکی بھی شامل ہے اور بدی اور برائی بھی شامل ہے۔ دیکھیں کائنات کا ہر واقعہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادے سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو غلط کام کرتے ہیں ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ وہ ان کو پھر بعد میں ان کا حساب دینا پڑے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ارادے کے بغیر اس کائنات میں کوئی چیز بھی ہل نہیں سکتی۔ یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو یہ ہے ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ نیکی کی چیزیں، حق اور بھلائی کی چیزیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں شامل ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ ہے، اس میں نیکی بھی آئے گی اور برائی بھی آئے گی، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ اچھا، اب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تو ہوتی ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی چیز اس کائنات میں، کوئی کام اس میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے راضی بھی ہیں جو اس کائنات میں ہو رہی ہے؟ نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کے کام ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ یہ ہر چیز کو شامل ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوگا، چاہے وہ کوئی نیکی کا کام کسی کے ساتھ کرے یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور برائی کا کام کرے، برے کام کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا بھی شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یقیناً برے کاموں میں، برائی کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ نیکی کے جو کام ہیں، احسان کے جو کام ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہوتی ہے اور رضا بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت، قدرت، طاقت تھی تو ہم نے وہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، ہم نماز پڑھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، سچ بولنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کوئی بھی یہ کام ہے، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ اب اس میں دوسرا باکس دیکھیں اسی پاور پوائنٹ کی سلائیڈ میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ارادہ بھی شامل ہے، اور دوسری چیز اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، صدقہ کرنے سے، سچ بولنے سے، دوسروں کی مدد کرنے سے، نیکی کے سارے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، گناہ کے کام جو ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی تھا اور رضا بھی تھی، لیکن جو گناہ کے کام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی مشیت تو ہے مگر رضا نہیں۔ یہی ہے بنیادی فرق، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہر کام کو شامل ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہے، چاہے وہ برائی کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ صرف اچھے اور نیک کاموں کو شامل ہے۔ اب دیکھ لیں، اس میں پہلے باکس میں عمل جو ہے، جھوٹ، ظلم، نافرمانی، گناہ، یہ سارے جو ہے وہ برائی کے کام ہیں۔ اب ان میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اگر ان کاموں کو نہ چاہے تو کوئی انسان جتنا مرضی زور لگا لے یہ کام نہیں کر سکتا برائی کے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی رضا ان میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم ان چیزوں کو مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں،
ابو جہل کا کفر اختیار کرنا، اب ابو جہل کا کفر اختیار کرنا، کافر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوا ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس میں قدرت نہ ہوتی تو ابو جہل جو ہے وہ کفر اختیار نہ کرتا۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفر سے راضی بھی ہیں؟ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کفر سے بالکل راضی نہیں ہے۔ دیکھیں نا قرآن پاک میں کیا آتا ہے، وَلَا يَرْضُ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا، ہرگز اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اچھا پھر سوال یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے یہ کام ہو رہا ہے تو پھر اس پر ہمیں گناہ کس چیز کا ملے گا؟ کفر کا گناہ کیوں ملے گا؟ یا اگر انسان مسلمان ہے تو پھر باقی اگر گناہ کے کام کرتا ہے پھر اس کا گناہ کیوں ملے گا؟ یہ چیز آ جاتی ہے پھر تقدیر کے مسئلے میں۔ انشاءاللہ ہم تقدیر کے مسئلے پر بھی ایک اسی طرح ویڈیو ریکارڈ کریں گے پریزنٹیشن کی صورت میں، اور اس کو بھی انشاءاللہ اچھی طرح سمجھائیں گے۔ تو ابو جہل نے اب یہ جو کفر کیا ہے، اس کفر میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو شامل ہے، اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتے تو یہ ابو جہل کفر اختیار نہ کرتا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس میں شامل ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی شاخ اس میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس کفر سے راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتے۔ اچھا ایک اور مثال ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہے، اللہ چاہتے تو اس قتل کو نہ ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر تو اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے؟ اس قتل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل ہے؟ ہرگز شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بندے کا اپنا فعل ہے اور وہ اس کام کے کرنے پر، اس قتل کرنے پر وہ گناہ گار ہوگا، اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ایک اور عام فہم مثال سے ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ دیکھیں والدین اور اولاد ان کا ایک خاندانی تعلق ہے، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ جب اولاد کوئی بھی غلط کام کر لیتی ہے، بعض اوقات والدین اس کو نہیں روکتے، اس کام سے منع نہیں کرتے، اس کام کو ہونے دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہاں پر والدین کی اس میں ارادہ شامل تھا، قدرت شامل تھی، والدین کو اس بات کی طاقت تھی کہ وہ اپنے اولاد کو اس کام سے روک دیتے، لیکن نہیں روکا۔ اب ارادے سے انہوں نے اس کام کو ہونے دیا، لیکن کیا اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ وہ اپنے اولاد کے اس نافرمانی سے، غلط کام سے خوش ہوں؟ ہرگز نہیں، والدین اس غلط کام سے خوش نہیں تھے۔ تو یہاں پر والدین کی مشیت اور ارادہ تو ہے، لیکن یہاں پر ان کی رضا نہیں ہے۔ اچھا بالکل پھر یہی فرق، یہی ڈیفرنس جو ہے وہ کائنات میں مشیت اور رضا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار تو دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے غلط عمل کو سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو غلط کام دنیا میں کرنے دیتا ہے۔ یہی مشیت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس غلط کام سے ہرگز راضی نہیں ہے، اور اگر وہ اسی کام پر مصر اور کرتا رہا تو اس کو ان کاموں کا جو ہے وہ سزا ملے گی۔ تو خلاصہ اور یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نیکی کے کام ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام، نماز ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت، جتنی بھی اس میں نیکی کے کام ہوں گے، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے، کیونکہ ان اچھے کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، چاہے وہ کفر ہے، ظلم ہے، مومن بندہ کو گناہ کے کام کرتا ہے، فساد کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ تو اس تمام تفصیل سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، اس میں فرق معلوم ہو گیا ہوگا، اور یہ بہت ہی اہم فرق ہے۔ اگر ہم اس فرق کو یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں، تو بہت سے مسائل میں ہم جو ہے شش و پنج میں پڑھنے سے بچ سکتے ہیں، اور مشکل میں ہمیں مشکل سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔